خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں نماز چھوڑ دیتی ہیں, جہازوں میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, بیمار ہو گئے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, ابا کی طبیعت چونکہ خراب ہے تو نماز, بھائی اللہ نے آپشن نہیں رکھا ہے نماز چھوڑنے کا, پڑھنی پڑے گی آپ کو. بیمار ہو, فالج میں آ گئے, شوگر میں آ گئے, کچھ بھی ہو, طریقہ آسان کر دیا, بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو, قضا کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو ہم چونکہ کنفیوز ہیں نا, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, تو کنفیوز آدمی کسی بھی چیز میں مطمئن نہیں ہوتا. آپ لاہور جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں چلو پہلے کھانے والے جاؤں یا پہلے لاہور جاؤں یا پہلے کوئٹہ کی چکر لگا لوں, تو اور گاڑی اس اسٹائل میں ڈرائیو کر رہے ہو تو گاڑی کی اسپیڈ بولو بھائی ہوگی, 5ویں گیئر میں ڈالو گے ہی نہیں آپ. آپ یہی سوچتے رہو گے یار پشاور مناسب رہے گا یا لاہور مناسب رہے گا, یا تو دونوں ایک ہی راستے پہ آ رہے ہو نا, پھر تو ٹھیک ہے. دونوں کا راستہ اگر الگ الگ ہے تو آپ کو کسی بھی سفر میں مزہ نہیں آئے گا. ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اسلام کے علاوہ کفر کا راستہ وہ بالکل اپوزٹ ہے. دونوں راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو کسی بھی راستے پہ چلنے کا مزہ نہیں آئے گا. تو ایک چیز پہ ڈٹ جائے, من رضی باللہ ربا, اے اللہ تو میرا رب ہے, بس میں اس پہ مطمئن ہو گیا, جو تو کہے گا وہ حرف آخر. وبالاسلامی وبی محمد النبی اور وبالاسلامی دینا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اسلام, بس اسلام, اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر مزہ آئے گا اسلام کا انشاءاللہ. پھر ایسا ٹیسٹ ہے نا اسلام میں, ایسی لذت ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے, اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایسی لذت اللہ نے رکھی ہے اسلام میں, اور لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کان ممن کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیؤتی بالمنشار فیوضع علی مفرق راسه ثم یجعل شقین ولا یصده ذلك عن دینی. فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کو جو اسلام پہ چلتا تھا لایا جاتا تھا, اس کے لیے گڑھا کھود کے اس کو اس میں آدھا دفن کیا جاتا, پھر ایک آڑا لا کے اس کے سر کے بیچ میں رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے, مگر وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیونکہ نیچر ہے نا, انسان کی فطرت ہے یہ. پھر اس پہ جب آپ چلو گے تو آپ کو خوش رہنے کے لیے گٹکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, زنا کی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈراموں فلموں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آ رہا. بھائی پہلے عادت تو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. دیکھو یہ جو کمپنیاں نئی نئی پروڈکٹ جب ان کی مارکیٹ میں آتی ہیں تو لوگوں کو اس کا عادی بنانے کے لیے فری میں بانٹتی ہیں. کہتے ہیں نا تھوڑا ٹیسٹ گین ہونے دو. کتنی لذیذ چیز ہو, پہلی دفعہ لذیذ نہیں لگتی انسان کو. وجہ اس کی ہے کہ اپنی عادت خراب کر دی اس نے. شہد مزے کی چیز ہے, اچھا لگتا ہے آج کل بچوں کو. چاکلیٹوں میں زیادہ مزہ ہے, شہد پلاؤ مزہ ہی نہیں آئے گا. پی جائیں گے دیسی گھی پلاؤ, حالانکہ لذت کس میں ہے؟ او بھائی دیسی گھی میں. ہمیشہ سے کھاتے آ رہے لوگ, مرتے ہیں دیسی گھی پہ, ملتا نہیں. دودھ میں لذت ہے, وہ نہیں پیئیں گے, چائے پیئیں گے اس کی جگہ. تو آپ نے اپنا ٹیسٹ چونکہ خراب کر دیا ہے تو کچھ دن ٹیسٹ گین, بولتا کیوں نہیں یار کیا ہو گیا, کرنا پڑے گا. کچھ تھوڑا سا عادت ڈالنی پڑے گی, پھر مزہ آئے گا. آپ کو پتہ ہے زیتون ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب سا کھائے نہیں آ رہا, حالانکہ وہ زیادہ مزے کا ہے. جن کو زیتون کی عادت ہے وہ یہ تیل نہیں کھا سکتے, وہ تو پیتے ہیں بوتلیں بھر بھر کے زیتون کی. تو ہمارا ٹیسٹ منہ کا خراب ہو چکا ہے, ہمیں زیتون اچھا نہیں لگ رہا, میں دیسی گھی اچھا نہیں لگ رہا, میں دیسی انڈا اچھا نہیں لگ رہا آج کل, دیسی مرغی اچھی نہیں لگ رہی, دمبے کا گوشت دمبے کی چربی اچھی نہیں لگ رہی. اب بولیں گے لوگ کیا مثالیں دے رہے بھائی ہیں. تو ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. اچھا 2-3 منٹ ہیں, وہ چندہ بندہ کر رہے ہیں نا, انہوں نے کہا پہلے کیا کرو ورنہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ہاں سنت کی نیت بات. تو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. کسی بھنگی کو پہلی دفعہ نہلاؤ وہ بے ہوش ہو جائے گا کہ یار یہ کیا, میں صاف ستھرا کیوں ہو گیا ہے, یہ کیا ہو گیا, بدبو ہی نہیں آ رہی. اور بھائی کچھ دن نہا دھو کے سفید کپڑے خوشبو لگا کے اس کو گن پوائنٹ پہ اس کو سروس کروانی پڑے گی تھوڑے دنوں تک. اس کے بعد اس کو اس میں اتنا مزہ آئے گا, وہ کہے گا یار اس گوبر میں تو بدبو تھی, مزہ تھوڑی تھا. تو کچھ طبی تبلیغ والے چلہ لگواتے ہیں جماعت میں کہ 40 دن انسان کسی چیز کو پراپر کرتا ہے تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بھائی تبلیغ میں نکل کے چلہ تو لگاؤ نا.
اب بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ چلہ لگایا وہ بھی انسان کا بچہ نہیں ہے. تو بھائی وہ 40 سال اس نے گند میں گزار دیے تو چلے کا وہ اثر ہوا نہیں اس کے اوپر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلے کی اہمیت کم ہے, اس نے تو کچھ نہ کچھ سیٹنگ کی ہے, لیکن وہ بھی ایک حد تک کر سکتے ہیں نا. تو اس کے لیے پھر کہتے ہیں بھائی 4 مہینے لگا لو, 3 چلے لگاؤ, تمہارا ایک چلے سے سیٹنگ پہ آنے والے نہیں ہو. پھر اس میں اس پر بھی مدار ہوتا ہے کہ چلہ کن لوگوں کے ساتھ لگا رہے ہیں. اگر جن کے ساتھ لگا رہے ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے ہیں تو وہ چلہ وہ 4 مہینے بھی لگا لو گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. صحبت کن لوگوں کی ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ جو نیک ہیں, عبادت گزار ہیں, راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگنے والے ہیں, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. ان کے ساتھ سہروزہ لگاؤ گے تو وہ عام آدمی کے ساتھ چلے کے برابر. تبھی تو صحبت کی بڑی اہمیت اسلام میں. صحابہ صحابی کیوں بنے؟ نبی کی صحبت اٹھائی ہے. علم تو بہت سے تابعین کے پاس صحابہ سے زیادہ تھا. بعض تابعین اتنے بڑے عالم گزرے کہ صحابہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے, لیکن درجہ کس کا زیادہ ہے؟ کیونکہ بھائی صحبت نبی کی اٹھائی ہے. تابعین کا درجہ زیادہ ہے یا آج کسی عالم کا؟ بہت سے تابعین عالم نہیں تھے, مقام بڑا کیونکہ انہوں نے کس کی صحبت اٹھائی؟ صحابہ کی. تو اہل اللہ میں کس کی صحبت میں آپ تبلیغ میں وقت نہیں لگا سکتے. کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, کچھ ٹائم ان کے ساتھ گزارو گے تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹیسٹ گین ہونا شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے اسلام کی لذت اور اسلام کا ذائقہ. پھر اسلام سے پیچھے ہٹنا آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بعض دفعہ غلطی بھی ہو جاتی ہے انسان.